قال افرأيتم ما كنتم تعبدون قال کہا ابراہیم علیہ السلام نے افرأیتم کیا بس دیکھا ہے تم نے ما اس چیز کو کنتم تعبدون کہ جس کی تم عبادت کرتے رہے انتم تم بھی وآباؤکم الاقدمون اور تمہارے پچھلے آباء و اجداد۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہ سوال کیا ہے، اور سوال اس لیے کیا ہے کہ اپنی تو عقل کا اندازہ لگاؤ کہ تم بھی اور تمہارے پچھلے بھی، جن کے بارے میں تم بڑے فخر سے کہہ رہے ہو کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا کہ وہ اسی طرح کر رہے تھے تو ہم بھی اسی طرح کر رہے ہیں، تو تھوڑا سا خیال کرو کہ تم اور تمہارے آباء و اجداد کس کی عبادت کر رہے ہو؟ کبھی اس کے بارے میں سوچا ہے تم نے کہ وہ چیز کیا ہے؟ یا صرف یہ ہے کہ جس طرح ہمارے پچھلوں نے کیا اس طرح ہم بھی کر رہے ہیں، جس طرح پنجابی میں کہتے ہیں کہ مکھی پر مکھی مارتے جا رہے ہیں، بس پتہ نہیں ہے کہ کر کیا رہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ان سے یہ سوال کیا فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ کہ جن کی تم عبادت کر رہے ہو یہ تو میرے دشمن ہیں، الا رب العالمین مگر جو رب العالمین ہے نا وہ میرا دشمن نہیں ہے، وہ میرا دوست ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے اپنا لہجہ تھوڑا سا نرم رکھا، یہ نہیں کہا کہ میں ان کا دشمن ہوں، حالانکہ ابراہیم علیہ السلام بتوں کے دشمن تھے، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو بتوں نے دشمنی کیا کرنی تھی ابراہیم علیہ السلام؟ وہ تو کچھ نہیں کر سکتے، نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے۔ تو اس بات کا مطلب کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے آپ کو سامنے رکھ رہے ہیں کہ اگر میں بتوں کی عبادت کی طرف جاؤں تو یہ بت میرے دشمن ہیں، یعنی جنت سے محروم کر دیں گے اور جہنم میں لے کے چلے جائیں گے، یہ مطلب ہے۔ اور دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ یہ بت جن کی عبادت کی جا رہی ہے میرے دشمن اس لیے ہیں کہ آج دنیا کے اوپر رہتے ہوئے اگر میں ان کی طرف مائل ہوتا ہوں تو کل قیامت کے دن یہ بت اللہ کے دربار میں صاف انکار کر دیں گے کہ یا اللہ ہم نے ان کو نہیں کہا تھا کہ ہماری عبادت کرو، یہ تو اپنی مرضی سے کرتے ہیں۔ اور یہ قرآن مجید کے اندر موجود ہے کہ قیامت کے دن یہ مکالمہ ہوگا، اللہ کے دربار کے اندر یہ مکالمہ ہوگا، اللہ تعالیٰ مشرکین کو بھی جمع کرے گا اور جن کی وہ عبادت کرتے رہے ان کو بھی جمع کرے گا۔ تو جن کی عبادت کی جاتی تھی وہ قیامت کے دن اللہ کے دربار میں کہیں گے یا اللہ تجھے تو پتہ ہی ہے، ہم نے کسی کو نہیں کہا کہ ہماری عبادت کر۔ یہ مشرکین تو اپنی مرضی سے عبادت کرتے تھے، ہم نے تو کسی کو مجبور نہیں کیا۔ تو یہ قیامت کے دن جو ہے نا ہمارے مخالف کھڑے ہو جائیں گے، یعنی ہماری دشمنی کریں گے
جن بتوں کی آج ہم عبادت کر رہے ہیں۔ الا رب العالمین، مگر رب العالمین جو ہے نا وہ تو دوست ہی کرے گا، یعنی دوست صرف ایک اللہ ہے، اس کی عبادت کرو دنیا کے اوپر، قیامت کے دن بھی وہ تمہارا دوست ہی ہوگا۔ اللہ دنیا میں بھی تمہارا دوست ہے اور قیامت کے دن بھی تمہارا دوست ہوگا، کیونکہ وہ اللہ جو ہے اسی نے تمہیں پیدا کیا، اسی نے تمہیں روزی دی ہے، جیسے آگے والی آیتوں کے اندر ابراہیم علیہ السلام نے وجہ بتلائی ہے کہ رب العالمین کی عبادت میں کیوں کرتا ہوں اور ان بتوں کی عبادت کیوں نہیں کی جاتی۔ اس کی وجہ جو ہے نا ابراہیم علیہ السلام نے بتلائی، الذی خلقنی فہو یہدین، وہ اللہ جو رب العالمین ہے جس کی میں عبادت کرتا ہوں، اس نے تو مجھے پیدا کیا ہے، فہو یہدین، اور وہی مجھے ہدایت دیتا ہے۔ یعنی اپنی طرف اللہ کو منسوب کیا کہ مجھے پیدا کرنے والا کون ہے، اور یہ بات مشرکین بھی مانتے تھے کہ پیدا کرنے والی ذات جو ہے نا وہ اللہ ہی ہے، پیدا کرنے والی ذات اللہ ہی ہے، لیکن اس کے بعد انہوں نے بتوں کے سپرد کچھ کام کیے ہوئے تھے کہ یہ بت ہوائیں چلانے والا ہے، یہ بارش دینے والا ہے، یہ بیٹیاں دینے والا ہے، یہ بیٹے دینے والا ہے، مختلف کام جو ہے نا مختلف بتوں کی سپرد کیے ہوئے تھے کہ یہ بت ہمارے یہ کام کرنے والے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا الذی خلقنی، وہ رب العالمین وہ ہے کہ جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ تو سب سے پہلے عبادت کا حقدار وہ ہے جس نے پیدا کیا ہے، اس کے بعد دیکھنا ہے نا کہ دوسرا کون ہے۔ تو سب سے پہلے عبادت کا حقدار کون ہے؟ جس نے پیدا کیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے مجھے پیدا کیا تو میں اس کی عبادت کر رہا ہوں۔ تم سارے دیکھو کہ تمہیں کس نے پیدا کیا، اگر تمہیں بھی اسی رب العالمین نے پیدا کیا ہے تو تم اس کی عبادت کرو، اور اگر ان بتوں میں سے کسی نے تمہیں پیدا کیا ہے تو اس کی دلیل دو کہ فلاں بت نے مجھے پیدا کیا ہے۔ ایسی تو بات نہیں تھی، مشرکین بھی مانتے تھے کہ پیدا کرنے والا صرف وہی ہے۔ تو یہ پہلی دلیل اپنی قوم کے سامنے رکھی کہ مجھے پیدا کرنے والا وہ رب العالمین ہے، اس لیے میں اس کی عبادت کرتا ہوں۔ تو تمہیں بھی سوچنا چاہیے کہ تمہیں پیدا کرنے والا اگر وہ ہے تو تم بھی اس کی عبادت کرو۔ دوسری چیز فرمائی فَهُوَ يَهْدِينِ، اور وہی مجھے ہدایت دیتا ہے۔ پیچھے ہے خالقہ، وہ ہے ماضی کا صیغہ، اور یہدی جو ہے نا اس کو عربی میں کہتے ہیں گرامر میں مضارع کا صیغہ، حاضر کے لیے اور مستقبل کے لیے۔ پہلا تھا کہ اس نے مجھے پیدا کیا، یعنی پیدائش ہو چکی ہے، وہ تو ایک ہی دفعہ ہونی تھی، لیکن یہدی جو ہے نا یہ حال کے لیے بھی آتا ہے اور مستقبل کے لیے بھی آتا ہے کہ اللہ آج حال کے اندر بھی میری رہنمائی کرتا ہے، اور کل جب تک میں زندہ ہوں تب تک وہ اللہ ہی میری رہنمائی کرنے والا ہے۔ سمجھ آئی ہے بات کہ اللہ تعالی آج بھی میری رہنمائی کر رہا ہے، اور جب تک میں زندہ ہوں تب تک میرا اللہ میری رہنمائی کرنے والا ہے۔ اللہ کی توحید کا سبق اس کے اندر یہ دیا ابراہیم علیہ السلام نے کہ میرا رب میری رہنمائی کرتا ہے آج بھی اور کل بھی وہی رہنمائی کرے گا۔ تو اگر آپ کو بھی اسی اللہ نے پیدا کیا ہے تو آپ کی رہنمائی کے لائق بھی صرف وہی ذات ہے۔ اس کو چھوڑ کر اگر کسی دوسرے کی رہنمائی لیتے ہو تو اس کو شرک کہتے ہیں۔ والذی، اور وہ ذات
ہوا یطعمنی کہ جو مجھے کھلاتا ہے، ویسقین اور مجھے پلاتا ہے۔ یہ جو الفاظ ہے نا، یہدین، ویسقین، یشفین، یہ اصل میں الفاظ ہیں یہدینی، یسقینی، یشفینی، نون کے آگے یا ہے، لیکن جہاں پر آیت ختم ہو رہی ہوتی ہے تو وہاں پر یا جس کے اوپر جزم ہو، جس کو پڑھا نہ جاتا ہو، اس کو گرا دیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر فرمایا یسقین، کہ وہ اللہ کے جو مجھے کھلانے والا ہے اور مجھے پلانے والا ہے۔ پہلے اپنی پیدائش کا تذکرہ کیا، اس کے بعد کھلانے اور پلانے کا تذکرہ کیا ہے۔ اب جس کو اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے، انسان اپنی پیدائش کی طرف تھوڑا سا غور کرے کہ ماں کے پیٹ کے اندر اس کو کھلانے پلانے والا کون ہے؟ یعنی سب سے پہلے جب اس کی تخلیق ہوگی ماں کے پیٹ کے اندر، 4 مہینے تک یہ ماں کے پیٹ میں مکمل ہو گیا، یعنی انسانی شکل ڈھانچہ اس کا 4 مہینے کے اندر اس کا مکمل ہو چکا ہے۔ اس کے بعد اس کے جسم میں روح پھونکی جاتی ہے، ابھی یہ ماں کے پیٹ کے اندر ہے، تو ماں کے پیٹ کے اندر اس کی خوراک کا بندوبست کرنے والا کون ہے؟ اور جب اس کی پیدائش ہوتی ہے تو پیدائش کے فوری بعد اللہ اکبر ماں کے، آپ تھوڑا سا غور کریں کہ ماں جو ہے نا، اس کا تعلق ڈائریکٹ رب کے ساتھ ہے۔ اس کے جسم کے اندر بچے کی خوراک کس نے پیدا کی؟ اللہ نے پیدا کی ہے، کسی بت نے پیدا نہیں کی۔ اور اس خوراک کو حاصل کرنے کے لیے اس وقت بچہ جو حرکت بھی صحیح نہیں کر سکتا، بول بھی نہیں سکتا، عقل بھی صحیح استعمال نہیں کر سکتا، اس بچے کی رہنمائی کس نے کی ہے کہ یہاں سے تو نے خوراک لینی ہے اور اس طریقے سے تجھے خوراک ملے گی، جیسے جیسے وہاں سے خوراک حاصل کرنی ہے اللہ تعالیٰ اس بچے کو ویسے ویسے حرکت کرنے کی توفیق دیتا ہے، اور ویسے وہ حرکت کرتا ہے، ماں کے جسم سے اس کو خوراک ملتی ہے۔ بات سمجھ آئی؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے سمجھایا کہ مجھے پیدا کرنے والا وہ ہے اور میری خوراک کا بندوبست کرنے والا وہ ہے، کہ جب بچے کو کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا تو تب بھی اس کی خوراک کا ذمہ کس کے سپرد ہے؟ اللہ کی۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے۔ یہاں پر بھی ایک نقطہ جو ہے نا ابراہیم علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ بیماری کا تعلق اپنے ساتھ جوڑا، بیماری کا تعلق اپنے ساتھ جوڑا کہ میں بیمار ہو جاتا ہوں۔ کیا مطلب؟ بیماری اکثر حکیموں سے پوچھ لو نا تو وہ تو کہتے ہیں کہ کوئی بھی بیماری ایسی نہیں ہے کہ جو انسان کو کھانے پینے سے نہ لگتی۔ ہر بیماری انسان کو جو بھی لگتی ہے نا، وہ اس کی خوراک سے لگتی ہے، خوراک کے زیادہ کھانے سے، کم کھانے سے، غلط خوراک کے کھانے سے، غلط وقت میں کھانے سے، کوئی نہ کوئی ایسا فیکٹر سامنے آتا ہے کہ خوراک کی وجہ سے ہی اس کو بیماری لگتی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ وہ اللہ جب میں بیمار ہوتا ہوں نا، یعنی کھانے پینے کا تو میری سپرد ہے نا، تو کبھی زیادہ کھا لیا، کبھی کم کھا لیا، جس وقت نہیں کھانا تھا تب کھا لیا، کبھی ایک چیز کھائی ہے اس کے پاس دوسری چیز کھا لی جو نہیں کھانی چاہیے تھی، کوئی بھی فیکٹر ہو جائے، تو جب بھی میں اپنی وجہ سے بیمار ہو جاتا ہوں تو وہ اللہ مجھے شفا دیتا ہے۔ یعنی بیماری کو اپنے ساتھ جوڑ لیا کہ میری غلطی کی وجہ سے ہوتی ہے، اور شفا کو اللہ کے ساتھ جوڑ دیا
کہ شفا کون دیتا ہے؟ میرا رب دیتا ہے۔ یہ بتانا مقصود تھا اپنی قوم کو کہ شفا دینے والا کون ہے، ان سے نہ لو اور ان سے مت مانگو، یہ بت جو پتھر کے پڑے ہوئے ہیں تمہیں کچھ نہیں دینے والے۔ یہ عقیدہ سمجھا رہے تھے ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو کہ جب بھی بیمار ہوتے ہیں تو شفا کس سے مانگنی ہے؟ اللہ سے مانگنی ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں، فَهُوَ يَشْفِي، تو وہ مجھے شفا دیتا ہے۔